معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فیض الادب حصہ اول میں آج ہمارا سبق نمبر 30 سے ہے۔ سبق نمبر 30، کلمات شرط و ظرف۔ اس سبق میں ایسے کلمات کا استعمال کیا گیا ہے جو شرط اور ظرف دونوں معنی کو متضمن ہیں۔ جن کلمات کے اندر شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور ظرف کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور خالص ایسے کلمات بھی استعمال کیے گئے ہیں جو شرط کے لیے ہیں، اور ایسے کلمات کا بھی استعمال کیا گیا جو محض ظرف کے لیے ہیں۔ تو کلمات شرط و ظرف، ان ضربتنی، ان اگر، یہ محض کلمہ شرط ہے، محض کلمہ شرط، ظرف کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ اور لما، اس کا ترجمہ ہے جب، یہ شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے اور ظرف کے معنی کو بھی۔ اس میں دونوں معنی ہیں، شرط اور ظرف دونوں۔ اس کے بعد ہے لو، اگر، لو اگر، یہ شرط کے ہی معنی کو متضمن ہوتا ہے، کلمہ شرط ہی ہے، ظرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا۔ یہ پہلے کے انتفاع کی وجہ سے دوسرے کے انتفاع کے لیے آتا ہے۔ لو، پہلی چیز کے انتفاع یعنی نہ ہونے کی وجہ سے دوسری چیز کا انتفاع نہ رہی، اس کام کے لیے آتا۔ اور اذا کا ترجمہ ہے جب، یہ بھی کلمہ شرط و ظرف ہے، شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے یہ، اور ظرف کے معنی کو بھی۔ از کا ترجمہ بھی جب ہے، یہ ظرف کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا۔ اور اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اور از ماضی کے لیے آتا۔ ہربتو میں بھاگا، ہربا یہربو بھاگنا، ہربا یہربو بھاگنا، ماضی مطلق کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، میں بھاگا۔ الاحتفال جلسہ، الاحتفال جلسہ۔ ان ضربتنی ہربتو، اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھاگ جاؤں گا۔
ان کلمہ شرط ہے، مستقبل کے لیے ہے، مضارع پہ داخل ہو جب بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور اگر یہ ماضی پر داخل ہو تو ماضی کو بھی مستقبل کے ہی معنی میں کر دیتا ہے۔ تو ضربتا اور حربتو دونوں ماضی ہیں یہ، لیکن ترجمہ ان کی وجہ سے، ان کلمہ شرط کی وجہ سے مستقبل میں ہوگا۔ تو ترجمہ ہوگا اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھاگ جاؤں گا۔ تو ان حرف شرط مبنی بر سکون، ضربتا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، مبنی بر سکون، اس میں تائے مفتوح، ضمیر مرفوع متصل، مبنی بر فتح، فاعل، نون حرف وقایا، یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون، مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ ان حرف شرط کو ترکیب میں نہیں ملایا جاتا۔ حرف شرط، ان حرف شرط کو یا کوئی بھی حرف ہو تو ترکیب میں اس کو نہیں ملایا جاتا۔ شرط ہوا یہ، اور حربتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم، ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم، فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ لو قرأ الصبی لسبق، لو اگر، قرأ الصبی بچہ پڑھتا، اگر بچہ پڑھتا، لسبق تو ضرور آگے ہو جاتا، اگر بچہ پڑھتا تو ضرور آگے ہو جاتا۔ لو، لو حرف شرط، قرأ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح، الصبی مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام برائے تاکید مبنی بر فتح، سبقہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ لما قرأت القرآن المجید، لما قرأت، لما قرأت القرآن المجید اکرمتو کا، جب تو قرآن مجید پڑھے گا تو میں تیری عزت کروں گا، جب تو قرآن مجید پڑھے گا تو میں تیری عزت کروں گا۔ لما کلمہ شرط و ظرف، یہ شرط اور ظرف دونوں کے معنی کو متضمن ہے۔ کلمہ شرط و ظرف مفعول فیہ مقدم، مفعول فی مقدم، اور قرأتا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، مبنی بر سکون، اس میں تائے مفتوح
ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل۔ القرآن مفرد منصرف صحیح موصوف۔ المجید مفرد منصرف صحیح صفت مشبہ۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل۔ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اکرمتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون۔ اس میں تائے مضموم ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل۔ کاف ضمیر منصوب متصل مبنی بر فتح مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا۔ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اذا ذهبت الى السوق ذهبت الى الفندق۔ اذا جب ذهبت تو جائے گا الى السوق بازار، جب تو بازار جائے گا ذهبت الى الفندق تو میں ہوٹل جاؤں گا، جب تو بازار جائے گا تو میں ہوٹل جاؤں گا۔ اذا ظرف زمان مفعول فیہ مقدم، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اذا کلمہ شرط و ظرف مفعول فیہ مقدم۔ ذہبتہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون۔ اس میں تائے مفتوح ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل۔ الی حرف جار، الی حرف جار مبنی بر سکون، اور السوق مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو۔ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ ذہبتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم۔ اس میں تائے مضموم ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل۔ الی حرف جار الفندق مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو۔ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا۔ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ان تضرب زیدن اضرب کا، ان اگر تضرب تو مارے گا زیدن زید کو، اضرب کا تو میں تجھے ماروں گا۔ اگر تو زید کو مارے گا تو میں تجھے ماروں گا۔ اگر تو زید کو مارے گا تو میں تجھے ماروں گا۔ ان حرف شرط مبنی بر سکون، تضرب فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر صحیح مجرد۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس میں انتا پوشیدہ جس میں ان ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل۔ تا حرف خطاب، زیدن مفرد منصرف صحیح مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ اضرب فعل مضارع مثبت معروف
صیغہ واحد متکلم صحیح مجرد اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل مبنی بر فتح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ان شربت الشائی شربت اللبن، اگر تو چائے پیے گا تو میں دودھ پیوں گا، اگر تو چائے پیے گا تو میں دودھ پیوں گا۔ ان حرف شرط مبنی بر سکون، شربتا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون، اس میں تائے مفتوح ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل، الشایا مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شربتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، اللبن مفرد منصرف صحیح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اضربک ان دخنت السجارہ، اضربک ان دخنت السجارہ، میں تجھے ماروں گا اگر تو سگریٹ پیے گا، میں تجھے ماروں گا اگر تو سگریٹ پیے گا۔ اضرب فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم صحیح مجرد اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل مبنی بر فتح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزائے مقدم، کبھی کبھی شرط پر جزا مقدم ہو جاتی ہے، جس طرح خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی کبھی کبھی جزا شرط پر مقدم ہو جاتی ہے، اس کو جزائے مقدم کہتے ہیں۔ تو جزائے مقدم، ان حرف شرط مبنی بر سکون، دخنتا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون، اس میں تائے مفتوح ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل، السجارہ مفرد منصرف صحیح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ان ترک زید الصلاۃ فانی اعاقبہ، اگر زید نماز چھوڑے گا تو بے شک میں اس کو سزا دوں گا۔
اگر زید نماز چھوڑے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ ان حرف شرط مبنی بر سکون، ترکا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مبنی بر فتح۔ زید مفرد منصرف صحیح فاعل، الصلاۃ مفرد منصرف صحیح مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فا جزائیہ، انا حرف مشبہ فعل مبنی بر فتح تقدیراً، اس میں یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون، انا کا اسم۔ وعاقب فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، صحیح مجرد، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مبنی بر ضم مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ بکر وصل الی المسجد اذ طلعت الشمس، بکرن کی کاف پر اس کتاب میں فتحہ لگا ہوا ہے، بکرن لکھا ہے، صحیح لفظ بکرن نہیں بکرن ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ تو بکرن وصلہ، بکر پہنچا، الی المسجد مسجد میں، بکر مسجد میں پہنچا، اذ طلعت الشمس جب سورج نکلا، سیدھا اردو محاورے میں ترجمہ ہوگا بکر مسجد میں پہنچا جبکہ سورج طلوع ہوا یا سورج نکلا۔ بکرن مفرد منصرف صحیح مبتدا، وصلہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، الی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً المسجد مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، از ظرف زمان مبنی بر سکون مضاف، طلعت فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح، اس میں تا علامت تانیث، الشمس مفرد منصرف صحیح فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، بکرن مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
متى ينعقد الاحتفال السنوی، متى کب، ینعقد منعقد ہوتا ہے یا ہوگا، انعقد ینعقد انعقادا باب انفعال سے ہے، کب منعقد ہوتا ہے یا منعقد ہوگا، الاحتفال جلسہ، السنوی سالانہ، سالانہ جلسہ کب منعقد ہوتا ہے یا سالانہ جلسہ کب منعقد ہوگا، متى ظرف زمان مبنی بر سکون مفعول فیہ مقدم، ینعقد فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب صحیح مجرد، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، الاحتفال مفرد منصرف صحیح موصوف، السنوی مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، استفہام آ گیا اس میں، اس لیے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ضربنی ثم زید، ضربہ مارا، نی مجھے، ثم وہاں، زید زید نے، اردو محاورے میں سیدھا ترجمہ ہوا زید نے مجھے وہاں مارا، زید نے مجھے وہاں مارا۔ ضربہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، نون حرف وقایہ مبنی بر کسر، یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون مفعول به، ثم اسم اشارہ برائے مکان، ثم اسم اشارہ برائے مکان، یہ جگہ کے لیے اسم اشارہ ہے ثم، اور ہونا اور ہنا بھی اسم اشارہ ہیں مکان ہی کے لیے، تو ثم اسم اشارہ برائے مکان، اور مفعول فی زید مفرد منصرف صحیح فاعل۔ اب جب مکان کے لیے ہیں تو مکان پر دلالت کرنے والا لفظ مفعول فی بنتا ہے، چاہے وہ اسم اشارہ ہو یا کوئی اور اسم ہو، تو جب اسم اشارہ ہے ثم اگرچہ مکان کے لیے صحیح مفعول فی بنے گا، اور زید فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اذهبت زیدا حیث اشربنی الشاء، اذهبت زیدا میں زید کو لے گیا، اذهب یذهب اذهاب باب افعال سے معنی ہے اس کا لے جانا، میں زید کو لے گیا، حیث جہاں، اشربا اس نے پلایا، نی مجھے، الشاء شائے، میں زید کو لے گیا وہاں جہاں اس نے مجھے چائے پلائی، میں زید کو وہاں لے گیا جہاں اس نے مجھے چائے پلائی۔
اذهب تو فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم، ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، زیدن مفرد منصرف صحیح مفعول به، حیث ظرف مکان مبنی بر ضم مضاف، حیث جملے کی طرف مضاف ہوتا تو یہ اس صورت میں مبنی بر ضم ہوتا ہے، تو حیث ظرف مکان مبنی بر ضم مضاف، اشربہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، نون حرف وقایہ، یا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون مفعول به اول، الشایع مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مفعول به دوم، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، حیث کا حیث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ اذهبت ہوگا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اترجم القرآن بتوفیق اللہ رب العالمین، اترجم میں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ یترجم ترجمتن میں ترجمہ کرتا ہوں، اترجم القرآن قرآن کا، میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، میں قرآن کا اللہ رب العالمین کی توفیق سے ترجمہ کرتا ہوں، اترجم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، القرآن مفرد منصرف صحیح مفعول به، با حرف جار مبنی بر کسر توفیق مفرد منصرف صحیح مضاف، اللہ اسم جلالت مفرد منصرف صحیح موصوف، رب مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ مضاف، العالمین جمع مذکر سالم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اللہ اسم جلالت مفرد منصرف صحیح موصوف اور رب مفرد منصرف صحیح مضاف، العالمین جمع مذکر سالم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر توفیق کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں، بکر مسجد میں پہنچا جبکہ سورج طلوع ہوا، سالانہ جلسہ کب منعقد ہوتا ہے یا سالانہ جلسہ کب منعقد ہوگا، زید نے مجھے وہاں مارا،
میں زید کو وہاں لے گیا جہاں اس نے مجھے چائے پلائی۔ میں قرآن کا اللہ رب العالمین کی توفیق سے ترجمہ کرتا ہوں۔ مشق، یہ مشق کلمات شرط و جزا سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کلمات شرط و جزا پر مشتمل جملے استعمال ہوئے اور ان کی ترکیب کی گئی۔ اب یہ کلمات شرط و جزا سے متعلق مشق ہے جس میں اردو کی عربی بنانی ہے۔ ترجمو بالعربیت، عربی میں ترجمہ کرو۔ ترجمہ کرو بالعربیت، عربی میں۔ با فی کے معنی میں ہے، عربی میں ترجمہ کرو۔ اگر تم اسٹیشن پہنچتے تو میں تمہیں چائے پلاتا۔ اگر یہ کلمہ شرط ہے، محض کلمہ شرط۔ اس کے لیے ان آئے گا۔ تم پہنچتے، پہنچنا ہے وصلہ یصلو، تو ان وصلتا اسٹیشن الی المحطۃ، ان وصلتا الی المحطۃ، تو میں تمہیں چائے پلاتا۔ پلانا ہے اشرب یشرب اشرابن، باب افعال سے، تو اشرب تو کا، میں تمہیں پلاتا الشائے چائے۔ ان وصلتا الی المحطۃ اشرب تو کشایا۔ اشرب یشرب اشراب کو دو مفعول چاہیے، تو پہلا مفعول اشرب تو کا، کاف ضمیر ہو گئی، اور دوسرا مفعول ہے الشائے۔ ان وصلتا الی المحطۃ اشربت کالشایا۔ جب زید نے گوشت کھایا تو بیمار ہو گیا۔ یہ کلمہ شرط و ظرف ہے، کلمہ شرط و ظرف۔ جب، اس کے لیے لما آئے گا، تو لما اکلا زیدن، گوشت کی عربی لحم، لما اکلا زیدن اللحم، تو بیمار ہو گیا، فمرض، یا بغیر فا کے بھی آ سکتا ہے، لما اکلا زیدن اللحم مرض۔ میں ابو بکر کو سزا دوں گا اگر وہ ہوٹل جائے گا۔ تو میں ابو بکر کو سزا دوں گا، سزا دوں گا، سزا دینا ہے عاقبہ یعاقب معاقبتاً، باب مفاعلت سے، تو میں سزا دوں گا، یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع بنے گا، تو ہوگا اعاقبو، اعاقبو ابا بکرن، اعاقبو ابا بکرن
ان وصلا الی الفندق اعاقب ابا بکر ان وصلا الی الفندق. جزا یہاں مقدم ہے اور شرط مؤخر ہے، اور جزا مقدم ہو یا مقدم نہ بھی ہو، شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو جزا میں جزم اور غیر جزم دونوں جائز ہے. تو اعاقب زیدن یا اعاقب زیدن ان وصلا الی الفندق دونوں طرح آ سکتا. جب زید نماز چھوڑ دے گا تو بکر اسے مارے گا. جب یہ کلمہ شرط و ظرف ہے، لما آئے گا اس کے لیے تو لما یترک زیدن الصلاۃ، لما یترک زیدن الصلاۃ تو بکر اسے مارے گا. یضربہ بکرن، لما یترک زیدن الصلاۃ یضربہ بکرن. اگر تو کتے کو مارے گا تو میں تجھ کو ماروں گا. اگر تو کتے کو مارے گا، اگر تو مارے گا تو ان تضرب الکلب، ان تضرب الکلب، اگر تو کتے کو مارے گا. تضرب فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا، اس کو ملائیں گے الکلب میں تو زیر آ جائے گا ان تضرب الکلب. تو میں تجھ کو ماروں گا. اضرب کا، ان تضرب الکلب اضرب کا. تو کب پہنچا، تو کب پہنچا، تو کب پہنچا، کب یہ کلمہ ظرف ہے، شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہے. تو کب پہنچا، متی وصلت، متی وصلت. میں وہاں پڑھوں گا، میں وہاں پڑھوں گا. وہاں عربی ہے سما یا ہناکا، یہ بھی کلمہ ظرف ہی ہے، شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہے. تو اقرأ ہناکا یا اقرأ سما. آج سالانہ امتحان نہیں ہوا، آج الیوم، یہ بھی کلمہ ظرف ہے. آج سالانہ امتحان نہیں ہوا. ما انعقد، ما انعقد ملا کر پڑھیں گے من عقد. الیوم من عقد،
سالانہ امتحان الامتحان السنوی، تو من عقد الامتحان السنوی اليوم، مفعول فی بعد میں آئے گا، من عقد الامتحان السنوی اليوم۔ میں نے زید کی مدد کی جس وقت اس کا باپ آیا، میں نے زید کی مدد کی، نصرت زیدن، نصرت زیدن، جس وقت اس کا باپ آیا، جس وقت، یہ کلمہ ظرف ہے، از، اس کے لیے آئے گا از، نصرت زیدن از جاء ابوہ، میں زید کو وہاں ماروں گا جہاں اس نے بکر کو مارا، تو میں ماروں گا، اضرب زید کو، زیدن، اضرب زیدن، وہاں جہاں اس نے بکر کو مارا، وہاں جہاں کی عربی آئے گی حیثو، حیثو، تو حیثو، حیثو ضرب بکرن، اضرب زیدن حیثو ضرب بکرن۔ ایک مرتبہ عربی دہرا لیتے ہیں، ان وصلت الی المحطۃ اشربتک الشائی، لما اکل زید اللحم مرضا، اعاقب ابا بکر ان وصل یا ان ذهب الی الفندق، ذهب ہی آئے گا، ان ذهب الی الفندق، لما یترک زید الصلاۃ، لما یترک زید الصلاۃ یضربہ بکر، ان تضرب الکلب اضربک، متی وصلت اقرأ ہناک، من عقد الامتحان السنوی اليوم، نصرت زیدن اذ جاء ابوہ، اضرب زیدن حیث ضرب بکرن۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔